السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، وقال تعالی: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: استوصوا بالنساء خیرا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان دوستو، مذہب اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ ایک ایسا نظام اور دستور ہے جو کہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی تربیت کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے، راہ دکھلاتا ہے کہ کیسے زندگی گزارے، کس موقع پر کیسے زندگی گزاریں، کس کا کیا مقام ہے، کب اور کس موقع پر کس کے ساتھ کیسا سلوک کریں، یہ سارا درس اسلام نے دیا ہے۔ اور اسلام نے حقوق اللہ کی جہاں اہمیت پر زور دیا ہے کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، روزہ رکھا کرو، اسی طرح اسلام نے حقوق اللہ کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ نماز پڑھنا جیسے نیکی ہے، اسی طرح والدین کی خدمت بڑی نیکی ہے۔ شراب پینا جیسا جرم ہے، گناہ ہے، اسی طرح غیبت کرنا گناہ ہے، جرم ہے۔ شراب جیسے حرام ہے، اسی طرح کسی پر ظلم کرنا حرام ہے۔ حقوق العباد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حقوق العباد کی ایک قسم شوہر اور بیوی کے حقوق ہیں۔ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ معاشرے میں آج معاشرتی زندگی کو، گھریلو زندگی کو دین کے تابع ہو کر گزارا نہیں جا رہا ہے۔ نہ مردوں میں اس کا شعور ہے، نہ خواتین میں اس کا شعور ہے۔
مرد احباب بھی بڑے نمازی بنتے جا رہے ہیں اور خواتین میں بھی دینداری ماشاءاللہ آتی جا رہی ہے، لیکن حقوق کے سلسلے میں ایک دوسرے کا کیا حق ہے، ایک دوسرے کی کیا ذمہ داری ہے، کل قیامت میں حقوق کے بارے میں کیا سوال ہونے والا ہے، اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے شوہر اور بیوی کے بارے میں اور ان کے رشتے کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں اور ایک دوسرے پر انصاف کے ساتھ چلنے کے معاملے میں اور پھر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے بارے میں اور پھر اس کے سارے اخراجات اور اس کی ساری ضروریات کا پورا کرنے کا کفیل اللہ نے شوہر اور خاوند کو بنایا ہے۔ ان ساری تفصیلات کو قرآن نے اپنی آیات میں واضح کر کے بتلا دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، خیر کا معاملہ کرو۔ اللہ نے امر دیا ہے، حکم دیا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، اسی طرح اللہ نے عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایک مرد نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد مہر کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں۔ لڑکے پر ذمہ داری کہ وہ لڑکی کا مہر ادا کرے۔ نکاح کے بعد ولیمے کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ شادی کا کھانا اور پھر فلاں فلاں یہ سارے ہندوانہ رسومات ہیں، ولیمہ سنت ہے اور مرد پر اور لڑکے پر اس کی ذمہ داری۔ ولیمے کے بعد لڑکی کے لیے گھر پرووائڈ کرنا لڑکے کی ذمہ داری، اس کے اخراجات سارے کے سارے فراہم کرنا لڑکے کی ذمہ داری۔ آگے چل کر ولادت کے مراحل آ جائیں تو ڈیلیوری کی سارے اخراجات لڑکے کی ذمہ داری۔ غرض یہ کہ نکاح کے لیے کوئی لڑکا اگر تیار ہوتا ہے تو پھر نکاح کے بعد کے تمام اخراجات لڑکے پر ہے، لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ نہ وہ پلنگ بستر لائے گی، نہ وہ گاڑی اور بائک لائے گی، نہ وہ بنگلے لائے گی، نہ وہ جوڑے کی رقم لائے گی، نہ وہ لڑکے والوں کو بہانوں سے نخروں سے مرغن غذائیں ان کو کھلایا جائے اور ان کے لاڑوں کو اور ان کے نخروں کو برداشت کیا جائے۔ یہ سارے رسومات اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسومات۔ لڑکی آئے گی تنہا، طرح طرح کے بہانوں سے جو مانگا جاتا ہے، یہ دیا جائے وہ دیا جائے، فہرست بھیجی جا رہی ہے اور بہت ہی بے شرمی کے ساتھ مانگا جا رہا ہے۔ لڑکے کو یہ گاڑی بڑے شوق سے چلانا پسند ہے، ٹو ویلر پہ گیا تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا، جل جاتا، ایک اچھی کار اس کو دی جائے۔ بھکاریوں کے ایک نئے نئے انداز ہوتے ہیں مانگنے کے، تو طرح طرح سے مانگنے کا ایک رواج فیشن بن گیا ہے معاشرے میں۔ حالانکہ مانگنا ذلت ہے، ذلت۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، راستے میں اس کا کوڑا اگر زمین پر گر جائے، فرمایا کہ اگر کسی گزرنے والے سے یوں کہا جائے کہ بھئی میرا کوڑا اٹھا کر دے دو، فرمایا یہ بھی مانگنا ہے اور یہ بھی ذلت کی ایک قسم ہے۔ فرمایا جس طرح سگنلز پر اور پھر چوراہوں پر مانگنے والے بھکاری یا پھر چوکھٹوں پر آ کر جس طرح مانگنے والے بھکاری نئے نئے آوازوں سے اور نئے نئے انداز سے مانگتے ہیں اور ان کو خیرات سمجھ کر یا صدقہ سمجھ کر کچھ دے دیا جاتا ہے تاکہ بلائیں ٹل جائیں، اسی طرح اگر کوئی کسی سسرال سے کوئی مانگتا ہے یا ڈیمانڈ کرتا ہے، چاہے 5 روپے مانگے یا 5 لاکھ مانگے، 5 کروڑ مانگے یا بنگلہ مانگے یا اور جائیداد یا گاڑیاں مانگے، فرمایا یہ بھی اسی طرح بھکاری اور اس سے زیادہ ماڈرن ہے اور اس سے زیادہ ذلیل بھکاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سسرال کے پیسوں کو لالچ کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نکاح اس نیت سے نہیں کیا کہ نکاح کے بعد میں ایک ذمہ دار بن کر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کروں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لڑکے کی یعنی اولاد کی جو ماں ہے، مولود کی جو ماں ہے یعنی بیوی، بیوی کے سارے کھانے کے اخراجات اور اس کے کپڑوں کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا یا رسول اللہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ جو تو کھائے وہ بیوی کو کھلائے۔ وہ صاف اور کلیئر، جو تو کھائے وہ بیوی کو کھلائے۔ آگے فرمایا اور کیا حق ہے؟ فرمایا جو تو پہنے وہ بیوی کو پہنائے۔ اتنی واضح حدیث۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ آخری خطبہ تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی جمعیت کے درمیان اور بڑی جماعت کے درمیان آپ نے خطبے میں جو ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، خبردار آج میں تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا بیوی کا احترام، بیوی کو عزت دینا اور بیوی کے ساتھ خیر کی بات کرنا اور بیوی کے حقوق کو ادا کرنا اور بیوی کے اخراجات کی ذمہ داری کو اٹھانا، اس کے کپڑوں کی ذمہ داری، اس کے کھانے کی ذمہ داری، اس کی رہائش کی ذمہ داری اور پھر اس کی تمام تر سہولیات کی ذمہ داری لڑکے پر ہے۔ قرآن و حدیث کا یہ پیغام ہے۔ لیکن موجودہ معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے، موجودہ مسلم معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو بدقسمتی سے یوں کہہ لیجئے ہمارے پاس چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، زیادہ تر مکانات میں ایک ساتھ میں رہتے ہیں، 4 بھائی 5 بھائی ایک ہی جگہ رہتے ہیں۔ حالانکہ عہد نبوی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عربوں میں یہ مزاج نہیں ہے، نکاح کے بعد اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو بہت سی اچھائیاں، یقیناً اس کی بہت سی اچھائیاں بھی ہیں لیکن بہت سی خرابیاں بھی ہیں۔ نکاح کے جو مقاصد ہیں، نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اپنی عفت اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کر پاؤں گا، اپنے ایمان کو بچا پاؤں گا، گناہ کی طرف قدم بڑھنے سے رک جائیں گے، اللہ کا نافرمان نہیں بنوں گا۔
نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت حلال طریقے سے اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں ایک صحیح باپ بن کر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا موقع پاؤں گا۔ نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ جس کے لڑکیاں جسے ہوں تو ان کی صحیح تربیت کر کے، اگرچہ ایک لڑکی ہی کیوں نہ ہو، ان کی صحیح تربیت کر کے جنت میں اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بننے کی سعادت پاؤں گا۔ نکاح کے یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے، نکاح کے ذریعے سے ایک اچھا خاندان وجود میں آئے، نکاح کے ذریعے سے ایک نئی تربیت کی آماج گاہ وجود میں آئے، نکاح کے ذریعے سے ایک نئی نسل وجود میں آئے جو معاشرے کی خرابیوں کو دور کرے، اسلام کا جھنڈا بلند کرے۔ یہ مقاصد ہوتے ہیں اس نکاح کے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ بعض گھرانے بہت ہی زیادہ قابل بھی ہیں، لیکن بہت سے ایسے گھرانے ہیں کہ نکاح کے مقاصد کو انہوں نے بھلا دیا۔ 30 سال ہو گئے، لڑکا بالکل کمارا نہیں، گھر میں عائدی کے ساتھ عائدی کنڈا بنا ہوا ہے، مستنڈا بنا ہوا ہے، کسی کام کو جی نہیں لگتا، کوئی کام کرنے کے لیے یعنی راضی نہیں ہوتا، باہر نہیں جاتا، نہ تو تجارت کرتا ہے، نہ بزنس کرتا ہے، نہ جاب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بس ماں باپ کی روٹیاں سیکتا اور توڑتا ہے، ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ بہت سمجھایا، بہت سوچا، آخر میں کسی نے مشورہ دیا نکاح کرو، سدھر جاتا۔ بعض لوگ اس طرح نکاح کرنے کا مقصد یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی لڑکے کو سدھارنا ہے تو نکاح کر دو۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی اماں بیمار ہیں، بیچارہ کب تک کریں گا خدمت، چلو خدمت کرنے کے لیے ایک کو لا لیں گے، شادی کر دیں گے، شادی کریں تو پھر مسئلہ خدمت کا حل ہو جاتا۔ گویا ایک نرس کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ بھئی چلو نکاح کر کے میں اپنی بہو کو لا کر اپنی بیٹے کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ایک نیا معاشرہ وجود میں لانے کے لیے نکاح نہیں کر رہا ہوں یا نکاح نہیں کر رہی ہوں، بلکہ وہ میری خدمت کرے گی، راحت ملے گی۔ اس طرح ایک مقصد سمجھا جا رہا ہے۔ نکاح کا ایک مقصد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کب تک پرانی گاڑیوں پہ پھرے گا، ایک اچھی بائک اس کو مل جائے گی، ایک کار مل جائے گی، ان کرائے کے گھروں میں رہتے رہتے تھک گئے، ایک پلاٹ مل جائے گا۔ نکاح کا مقصد مال۔ یاد رکھیں، نکاح کے جب اگر یہ مقاصد ہوں گے تو گھر میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فتنے ہوں گے، بے برکتی ہوگی، اور پھر طرح طرح سے نکمے بن کر اولاد کی نہ صحیح تربیت ہو پائے گی اور نہ ہی نکاح کے مقاصد کو سمجھا جائے گا۔ نکاح کا مقصد سب سے اولین یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کروں، اور پھر ایک لڑکی کی جو کہ ایمان والی ہے اس لڑکی کی عفت و عصمت کا محافظ بن سکوں، تاکہ جس کے اندر حیا باقی رہے اس کا ایمان باقی رہے گا، جس کی عفت و عصمت محفوظ رہے اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ نکاح کا ایک مقصد یہ ہو کہ اولاد کی تربیت صحیح ہو، اولاد کو صحیح طور پر تربیت دے سکیں۔ جو والدین نکاح کے اس مقصد پر توجہ دیتے ہیں کہ بھئی اولاد کی صحیح تربیت ہو، وقت وقت پر لمحہ لمحہ وہ اپنی اولاد کے لیے نگہبانی کرتے ہیں اور طرح طرح کی قربانیاں دیتے ہیں، وقت پڑے تو ایک وقت بھوکے رہ جائیں، لیکن اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت زیادہ
فکر مند رہتے ہیں تو ایسی اولاد صلاح الدین ایوبی جیسے ہوتی ہے، ایسی ہی اولاد ہندوستان کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والی بنی۔ نکاح کے بعد اگر والدین ایک دوسرے کے حقوق، یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کے سلسلے میں قاصر رہیں، لڑکی یوں کہیں میرے ماں باپ مالدار ہیں، میں نے تمہیں بائک دی، میں نے تمہیں پلنگ اور بستر دی، میں نے تمہیں گھر رہنے کے لیے پرووائڈ کیا اور طرح طرح کی سہولتیں میں نے اپنے ماں باپ کے گھر سے لا کر دی، تمہارے چپل اور جوتوں کو میں نے لایا۔ اگر اس طرح لڑکی کہے گی تو خاوند کی کیا عزت باقی رہے گی؟ لڑکی یوں کہے تم تو ابھی بی ٹیک کیے ہو، میں تو ایم ٹیک کر چکی ہوں، تم فلاں کالج سے کیے ہو، میں فلاں کالج سے فلاں کالج کی ٹاپر ہوں، تم بی اے کیے ہو، میں ایم اے کر چکی ہوں۔ اگر تعلیم کے تفاوت کو دیکھ کر یوں کہا جائے کہ بھئی ایک دوسرے کی خدمت کو لازم و ملزوم قرار دیا جائے اور بیوی یوں کہے کہ خاوند میرے اشاروں پر اٹھے اور بیٹھے، شوہر یوں کہے بیوی میرے اشاروں پر ناچے، تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی بنا پر آج کئی مکانات سکون کے لیے ترس رہے ہیں، سکون اجڑ چکا ہے۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ یہ یاد رکھیں، بعض نوجوان یوں کہتے ہیں میں غلط برداشت نہیں کرتا ہوں، تو کیا صحیح برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ غلط ہی کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے، غلط چیز اور غلط باتوں کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ صبر کا اجر اچھی چیز کو برداشت کرنے پر نہیں ملا کرتا، اچھی چیز تو برداشت ہی نہیں ہوتی، وہ تو یوں ہی برداشت ہو جاتی، اس کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں سینکڑوں نوجوان نکاح کے مقاصد کو سمجھے بغیر نکاح کر رہے ہیں، یا تو مال کی لالچ میں، یا جائیداد کی لالچ میں، یا پراپرٹیز کی لالچ میں، مہر تک ادا نہیں کیا جا رہا ہے، یا خدمت گزار کی حیثیت سے لڑکی کو بیوی بنانے کے بجائے نرس کے طور پر لایا جا رہا ہے، گھر میں برتن مانجنے کے لیے لایا جا رہا ہے، طرح طرح کے کام کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں گھر میں کام تو اچھے ہو جائیں گے، برتن تو چمکتے نظر آئے گی، اولاد بگڑ جائے گی۔ برتن تو چمکتے نظر آئیں گے، اولاد بگڑ جائے گی۔ نکاح کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ اولاد کو چمکایا جائے، اس کو دیندار بنایا جائے، اس کی صحیح تربیت کی جائے اور پھر اس کو ایجوکیٹڈ بنایا جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جبکہ بیوی اپنے بچوں کی تربیت صحیح طور پر کر سکے، کیونکہ بچپن میں شوہر تو باہر ہی رہتا ہے، یا تو اپنے جاب کے سلسلے میں یا پھر اپنے کاروبار میں، گھر میں رہنے والی بیوی ہوتی ہے۔ اور بہت سی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ سسر کی یا ساس کی خدمت میں اس کو ایسے لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی ساس کو چائے بنانا ہے، ان کے کپڑے دھونے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، سسر کی اس طرح خدمت کرنی ہے، اور پھر بات بات پر ان کو بریک فاسٹ، ان کو لنچ، ان کو برنچ، ان کو یعنی ڈنر دینا ہے۔ طرح طرح کے کاموں میں اس کو ایسے الجھا دیا جاتا ہے کہ بچوں کو سیل فون پر ڈرامے لگا کر دے دیے جاتے ہیں، وہ بچوں کی تربیت سے بالکل دور۔ پھر شام میں آنے کے بعد بچہ بھوکا رہتا ہے تو بیوی پر ظلم کرنے لگتا ہے شوہر، حتیٰ کہ بعض دفعہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور ظالم شوہر مار بھی دیتا ہے، گالیاں بکنے لگتا ہے اور طرح طرح سے بری باتیں کہنے لگتا ہے۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے معصوم بچے اپنے خاوند کو دیکھتے، اپنے ابو کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کے ساتھ انتہائی بد زبانی اور بد کلامی کر رہا ہے، اور پھر ماں آنکھ سے، یعنی بچوں کی ماں آنکھ سے آنسو بہا رہی ہے۔ معصوم بچے کل بڑے ہو کر لیڈرشپ نہیں کریں گے بلکہ غلام بن کر آگے وہ بھی زندگی گزاریں گے۔ ان کے مقدر میں غلامی بن کر جینا، غلام بن کر جینا ہوگا کہ طرح طرح کی باتوں سے وہ ڈر جائیں گے، ڈرپوک ہوں گے، کوئی کام کرنے والے نہیں بن سکیں گے وہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکیوں پر ساس اور سسر کی، خسر کی اور اسی طرح گھر میں اور رہنے والوں کی خدمت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آج اسی سوچ نے، یک طرفہ سوچ نے لڑکیوں کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، غرور میں مبتلا کر دیا، تکبر میں مبتلا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج زبان کی تیزی کی بنا پر بات بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں، اور یوں کہا جا رہا ہے کہ بھئی میں ان کی خدمت نہیں کروں گی، میں ان کی خدمت نہیں کروں گی۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے بعض ایسی تعلیم یافتہ ہو کر جاہل رہنے والی لڑکیوں کے نکاح کے بعد سارا خاندان ٹوٹ رہا ہے، باپ اپنے بیٹوں سے الگ ہو رہا ہے، باپ اپنی بہو کے نتیجے میں بیٹیوں سے الگ ہو رہا ہے، اور پھر ننندیں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے ترس رہی ہیں لیکن وہ اپنے گھر نہیں جا پا رہی ہیں۔ کیوں؟ بھاوچ کا ظلم اتنا بڑھ رہا ہے کہ وہاں جانے کے لیے نندیں ڈر رہی ہے، کہیں جائے تو کوئی کیس نہ لگا دے، لڑنے آئی تھیں۔ اور پھر بعض جگہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اکلوتا بیٹا، اکلوتی بہو، لیکن اس نے انصاف کو قائم کرنے کے بجائے نہ تو لڑکے کو اتنی عقل تھی کہ وہ دین کو صحیح طور پر پڑھتا اور سمجھتا، اور وہ والدین کو ان کا مقام دیتا، بہنوں کو ان کا مقام دیتا، بیوی کو اس کے مقام پر رکھتا، نہیں، سارا مقام اٹھا کے اس نے بیوی کو دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے، ماں باپ پر ظلم ہو رہا ہے، سارا خاندان تباہ ہو رہا ہے، لڑائیاں وجود میں آ رہی ہے، جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ظلم و تشدد بڑھ بڑھ کر طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں، یا پھر ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، اسلام کو صحیح پڑھیے، اسلام کا صحیح مطالعہ کریے، اور اسلام کو صحیح فالو کریے، اور اسلام کے نظام شریعت کو فالو کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی، آپ کی میرج لائف کو پڑھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کیسے تھی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 9 اور 11 بیویوں کے درمیان اللہ کے نبی نے انصاف کو قائم کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو انصاف اس طرح قائم کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے لیے انصاف کو قائم کریں، اور پھر انصاف کے ساتھ جینا سیکھیں، اور بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور حسن سلوک کا معاملہ کریں تاکہ طلاق کی شرح کم ہو۔ اور پھر لڑکیوں سے میں آپ سے خاص طور پر اپیل کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنی زبانوں پر لگام دو، اور اللہ کے لیے اپنے شوہر کی خدمت کرو، اور ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی میں اگر آپ رہتے ہو تو اپنے سسر کی، اپنے ساس کی، اور اپنے گھر میں رہنے والے اور دیگر افراد کی یاد رکھیں، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ کو رحم آیا کہ اس نے میری ایک مخلوق کو اس نے میری ایک مخلوق کی پیاس کو بجھا دیا، اور اللہ نے اس کو کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اگر آپ ایک انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ ایک بوڑھے انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ ایک ایمان والے بوڑھے یا بوڑھی کی خدمت کر رہے ہیں، ساس سسر کی نظر سے مت دیکھیں، آپ ایک بوڑھے مومن اور مومنہ کی نگاہ سے دیکھیں۔
اگر ان کی خدمت کریں گے تو کیا اللہ آپ کی خدمت کو ضائع کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت